دوستو اے سی ٹو ڈی سی وولٹیج ڈبلر سرکٹ جو کہ زیادہ تر پاور سپلائیز میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوستو پاور سپلائیز میں یہ دو قسم کے وولٹیج ڈبلر سرکٹ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے یہ سب سے فیمس وولٹیج ڈبلر سرکٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور کچھ اپلیکیشن میں یہ سرکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو فرض کریں اس سرکٹ کے ان پٹ پر ہم 220 وولٹ اے سی سپلائی دیتے ہیں۔ اب اس اے سی وولٹیج کے دو حصے ہوتے ہیں، انہیں پازیٹیو اور نیگیٹیو، اور ہر حصے کی جو میکسیمم وولٹیج ہے وہ 311 وولٹ ہوتی ہے۔ اے سی وولٹیج میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میکسیمم وولٹیج۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ چونکہ اپنی ویلیو مسلسل چینج کرتی رہتی ہے، تو 220 وولٹ اے سی کی جو میکسیمم وولٹیج ہے وہ 311 وولٹ ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح نیگیٹیو سائڈ پر بھی -311 وولٹ میکسیمم وولٹیج ہوتی ہے۔ اب فرض کریں اس سرکٹ کو جیسے ہم سپلائی دیتے ہیں تو پازیٹیو ہاف سائیکل شروع میں اس کو ملتا ہے، تو ایسی صورت میں ایل پر پازیٹیو اور این پر نیگیٹیو وولٹیج ملتا ہے۔ اب اس وولٹیج کی سمت اس طرح ہوتی ہے اور کرنٹ کی، تو یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر یہ ڈائیوڈ چونکہ ریورس بائس میں ہے تو یہاں پر کوئی کرنٹ نہیں گزرتی، اور اس ڈائیوڈ میں یہ کرنٹ گزر کر یہاں آ کر اپنا سرکٹ مکمل کر لیتا ہے۔ پازیٹیو ہاف سائیکل پر یہ کیپیسٹر تھوڑا سا چارج ہو جاتا ہے، اس طرح یہ کیپیسٹر بھی تھوڑا چارج ہو جاتا ہے۔ جب نیگیٹیو ہاف سائیکل شروع ہوتا ہے تو یہاں پر جو ایل ہے تو ایل پر نیگیٹیو وولٹیج ملتا ہے اور این پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اب کرنٹ کی سمت اس طرف ہو جاتی ہے، تو یہاں پر آ کر اس کرنٹ کے لیے یہ ڈائیوڈ ریورس بائس ہے، تو یہاں پر کوئی کرنٹ نہیں گزرتا، اور اس ڈائیوڈ میں کرنٹ گزر کر اس کیپیسٹر کو فل 311 یعنی میکسیمم وولٹیج پر اس کو چارج کر دیتا ہے، اور اس کیپیسٹر پر جو چارج جمع ہوتا ہے تو اس سائڈ پر پازیٹیو اور اس سائڈ پر نیگیٹیو، یہ کیپیسٹر 311 وولٹ پر چارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا پازیٹیو ہاف سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو سیم اسی طرح یہ ایل والا سائڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور این والا سائڈ بھی پازیٹیو سے نیگیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پازیٹیو ہاف سائیکل کا 311 وولٹ اور اس کیپیسٹر کا 311 وولٹ یہ آپس میں سیریز میں آ جاتے ہیں، یعنی ایل پازیٹیو ہے اور کیپیسٹر کا یہ والا ٹرمینل نیگیٹیو ہے، اس طرح کیپیسٹر کا دوسرا ٹرمینل پازیٹیو ہے اور سپلائی کا جو این ٹرمینل ہے وہ نیگیٹیو ہے، تو دو وولٹیج سیریز میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو میکسیمم وولٹیج ہوگا وہ اس 311 وولٹ اور لین کی 311 وولٹ میکسیمم وولٹیج یہ دونوں آپس میں جمع ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کی سمت اس طرف ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ڈائیوڈ ریورس بائس میں ہوتا ہے، اس میں کوئی کرنٹ نہیں گزرتا، سارا کرنٹ اس ڈائیوڈ کے تھرو پاس ہو جاتا ہے، اور یہ کیپیسٹر 622 وولٹ تک چارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک پازیٹیو ہاف سائیکل میں ڈبل وولٹیج آؤٹ پٹ پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جبکہ نیگیٹیو ہاف سائیکل میں آؤٹ پٹ پر کوئی وولٹیج ٹرانسفر نہیں ہوتی، البتہ یہ کیپیسٹر چارج ہو جاتا ہے، اور اس طرح آؤٹ پٹ وولٹیج ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کریں ان پٹ سپلائی وولٹیج کی نیگیٹیو ہاف سائیکل پر 311 وولٹ مل رہا ہے اور کیپیسٹر پر آلریڈی 311 وولٹ موجود ہے، تو یہاں پر جو آؤٹ پٹ ہوگا یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیو، جس طرح یہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ہے اس طرح اس وولٹیج کا یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے اور یہ نیگیٹیو ٹرمینل ہے، تو یہ دونوں وولٹیجز آپس میں جمع ہوں گے، یعنی ان پٹ اے سی وولٹیج کے پازیٹیو ہاف سائیکل پر چونکہ اس کیپیسٹر میں آلریڈی ہاف سائیکل جمع ہو چکا تھا، تو یہ ہاف سائیکل اور یہ ہاف سائیکل آپس میں ڈبل ہو کر آؤٹ پٹ پر اس ڈائیوڈ کے تھرو اس کیپیسٹر میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جبکہ پازیٹیو ہاف سائیکل پر ریورس بائس میں ہوتا ہے، اس میں کوئی کرنٹ نہیں گزرتا۔ یہ قسم کا وولٹیج ڈبلر سرکٹ اسی طرح کام کرتا ہے۔
اس سرکٹ کے کام کرنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے، اس میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سیم اسی طرح چونکہ اے سی وولٹیج کے دو حصے ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیو، اور میکسیمم وولٹیج بھی 311 پلس 311 یہ 220 وولٹ کے لیے ہے۔ 110 وولٹ اے سی کے لیے میکسیمم وولٹیج 156 وولٹ تک ہوتی ہے۔ اب پازیٹیو ہاف سائیکل میں کیا ہوتا ہے، یہ جو L ہے یہ پازیٹیو پر ہوتا ہے اور N نیگیٹیو پر ہوتا ہے، تو یہاں پر کرنٹ اس سمت میں ہوتا ہے، اس طرح اس جوائنٹ سے اس سمت پر ہوتا ہے، تو یہاں پر آ کر یہ ڈائیوڈ چونکہ ریورس ڈائریکشن میں ہے تو اس میں کوئی کرنٹ نہیں گزرتی، البتہ اس ڈائیوڈ میں کرنٹ گزر کر ہاف سائیکل پر یہ کیپیسٹر پلس مائنس 311 وولٹ تک چارج ہو جاتا ہے، یعنی اس راستے سے یہ چارج ہو جاتا ہے۔ جب نیگیٹیو ہاف سائیکل پہنچتی ہے تو یہاں پر جو L ہے یہ نیگیٹیو پر چلا جاتا ہے اور N پازیٹیو پر آ جاتا ہے، اور سیم اسی طرح اس کرنٹ کی سمت بھی ریورس میں ہو جاتی ہے۔ یہ کیپیسٹر چونکہ آلریڈی چارج ہو چکا ہوتا ہے، البتہ ان سے جو کرنٹ آتا ہے یہ ڈائیوڈ تو ریورس بائس ہوتا ہے، البتہ یہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوتا ہے، تو کرنٹ اپنا راستہ اس طرف یہاں سے آ کر مکمل کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ کیپیسٹر یعنی اس کا یہ ٹرمینل پازیٹیو اور یہ نیگیٹیو پر 311 وولٹ تک یعنی میکسیمم وولٹیج تک چارج ہو جاتا ہے، یعنی ان پٹ پازیٹیو ہاف سائیکل پر اس ڈائیوڈ کے تھرو یہ کیپیسٹر چارج ہوتا ہے، اور نیگیٹیو ہاف سائیکل پر یہ کیپیسٹر اس طرح چارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہاف سائیکل اس کیپیسٹر کو اور ہاف سائیکل اس کیپیسٹر کو ملتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ ہم ان دو پوائنٹ سے لیں تو یہ دو کیپیسٹر سیریز میں لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایک کیپیسٹر کا نیگیٹیو دوسرے کے پازیٹیو کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آؤٹ پٹ وولٹیج 311 اور 311 622 وولٹ پر ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان دو پوائنٹس پر آؤٹ پٹ پر ہمیں ڈبل وولٹیج ملتا ہے، اور یہ وولٹیج ڈبلر سرکٹ اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ پاور سپلائیز میں وولٹیج ڈبلنگ کے لیے سب سے زیادہ یہ سرکٹ استعمال ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ پر اسٹیبل وولٹیج فراہم کرنے کے لیے یہ کیپیسٹر چارج کو سٹور کر دیتا ہے اور یہ فلٹریشن کا کام کرتا ہے۔ اس سرکٹ میں ایک کیپیسٹر آؤٹ پٹ کی فلٹریشن کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ اس سرکٹ میں یہ دونوں کیپیسٹر کمبائنڈ آؤٹ پٹ کی فلٹریشن کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔